अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इंसान को इतना प्रोवोक करते हैं, इतना टोंट करते हैं, आप लोग इतना आकर ट्रोल करते हैं कि कभी कभी लगता है कि आप लोग खुद नहीं चाहते कि सितारा की कोई बचत हो। आप लोग खुद नहीं चाहते कि सितारा जो है एक हैप्पी लाइफ गुजारे। यकीन कीजिए मुझे शक पड़ता है कि ये वो आईडीज़ हैं जो आकर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए गंद मचा रही हैं, मेस क्रिएट कर रही हैं ताकि सितारा कमज़ोर पड़े। यहाँ पर एक आईडी है जिसका मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहूँगी। वो आकर मुझे यहाँ कमेंट करती हैं मेरी पिछली वीडियो के नीचे कि जब आप किसी चीज़ के बारे में लीगली नहीं जानते हैं तो आप उसके ऊपर बात ना करें, और अगर आपने किसी केस से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी ही है तो लीगली लेकर उसको चलें और लीगली जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें उसके ऊपर ऑनेस्ट तरीके से। ऐसा ही कुछ है, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी और इन्होंने कहा कि भाई ठीक है। अच्छा, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ। लीगल पॉइंट से अगर मैं इस केस को देखती हूँ, पहली तो एक और चीज़, एक और कमेंट भी है। उसमें ये कहा गया है कि फयाज़ रामे साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है कोर्ट के बाहर और उन्होंने कहा है कि 2 केसेस हैं जो सितारा यासीन पर किए गए हैं। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैं हर वीडियो नहीं देखती, हर चैनल को नहीं देखती। मुझे नहीं पता आपने कब कहाँ कौन सा चैनल देखा है जिस पे कोर्ट के बाहर जो है फयाज़ रामे साहब का इंटरव्यू, वो यकीनन जो है का चैनल होगा जिसे देखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरी चीज़, जहाँ जो मैं कहूँगी मुद्दई है, जो इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर आया है, वो है समीरा अज़ीज़ साहिबा। मेरी उनसे पर्सनली बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे बता दिया है कि ये सिर्फ़ एक केस था, वो सितारा यासीन के लिए हैरेसमेंट और डिफेमेशन का केस था कि समीरा अज़ीज़ के लिए, कि सितारा यासीन जो हैं वो अपने सपोर्टर्स के ज़रिए समीरा अज़ीज़ को डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, गालम गलोच करवा रही हैं। इससे ज़्यादा दूसरा कोई केस समीरा अज़ीज़ साहिबा ने सितारा यासीन पर नहीं किया। अगर आप 2 केसेस की बात कर रही हैं और वो इस 10 तारीख की पेशी के बाद की बात है, तो मेरी प्यारी बहन, सितारा यासीन के ऊपर आई थिंक 2 केस हुए हैं। दूसरा केस अज़ खुद नोटिस है अदालत की तरफ से। उसको आप ये कह लीजिए कि जालसाजी कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं, या तौहीन अदालत कह सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी डिटेल भी नहीं मालूम की, लेकिन सितारा यासीन के ऊपर 2 केसेस हैं। पहला केस समीरा अज़ीज़ की तरफ से और दूसरा केस उनके अपने फेक सिग्नेचर की वजह से उनके ऊपर कोर्ट की तरफ से किया गया, जिसमें कम से कम 3 साल की सज़ा जो है वो झेलनी पड़ती है पाकिस्तान। तो जब मेरी मुद्दई से बात हो गई और मैंने आकर अपनी करेक्शन, पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि 2 केस किए हैं सितारा यासीन के ऊपर और मेरी करेक्शन की गई समीरा अज़ीज़ साहिबा की तरफ से, तो मैंने आकर अपनी आज की वीडियो में अपनी तसही यहाँ पर करवा दी कि जनाब 2 नहीं, 1 केस समीरा अज़ीज़ साहिबा ने किया है और दूसरा केस जो है वो तौहीन अदालत या जो है वो धोखाधड़ी के केस में इनके फेक सिग्नेचर्स की वजह से खुद इनके ऊपर अज़ खुद नोटिस हुआ कोर्ट की तरफ से। यहाँ उन्होंने अपने लिए खुद ही एक, मैं कहूँगी कि गड़ा खोद दिया, एक नाकाबिल, क्या कहेंगे इसको, हाँ ऐसा ही लॉयर करके जिसमें काबिलियत नहीं थी या ना तजुर्बाकार था। खैर दोस्तों, अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे कहती हैं कि लीगली जो है, जब तक आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ ना आकर किसी चीज़ को यहाँ क्लियर कर सकें तो आप वीडियोस ना बनाएं। तो इन मोहतरमा से मैं एक और चीज़ यहाँ कहूँगी कि कौन से लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको चाहिए, ऐसी कौन सी लीगल जीत सुनना चाहती हैं आप सितारा यासीन की हमसे। जो कार्रवाई कोर्ट में होगी ना, जब होगी उसकी तब डिटेल्स हम आपको बता देंगे। सितारा यासीन का ये केस कमज़ोर है जिसके बलबूते पे आप सब लोग आकर सितारा यासीन को प्रोवोक कर रहे हैं कि नहीं तुम जीत जाओगी, तुम कर लो, तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। सितारा यासीन का ये केस जो है ये वीक इसलिए है कि सितारा यासीन जो हैं वो जाहिद ख़ान के चैनल पर किसी लाइव में गई थी और वहाँ जाहिद ख़ान को अप्रिशिएट करके आई हैं कि आप ही इन लोगों का मुंह बंद करवा सकते हैं और कोई भी नहीं। और जाहिद ख़ान ने गाहे बगाहे अपने चैनल के ऊपर ये चीज़ कही है, मानी है कि उन्हें जो है वो साजिद जो है सितारा के हस्बैंड, उनकी तरफ से गाइड किया जाता है या वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, या उन्होंने कहा है कि ये काम ऐसे करना और ये बात ऐसे करनी। इस किस्म की वॉइसेस, इस किस्म के उनके वीडियो के पॉइंट्स भी मुखालिफ पार्टी के पास मौजूद हैं। इसके अलावा साजिद अमीन साहब की अपनी वीडियोस जो हैं उनके क्लिप्स भी मौजूद हैं जहां वो कहते हैं कि हमारी नॉलेज में था जो कुछ भी
یہ کیا نام ہے زاہد خان کر رہا تھا وہ ہماری نالج میں تھا۔ یہ تمام چیزیں جب کورٹ میں اکٹھی کر کے پیش کی جائیں گی تو وہاں یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے کہ زاہد خان کے ساتھ جو ہے وہ ساجد امین کا رابطہ بھی تھا، اور اس کی ہلا شیری اور اپریسیشن جو ہے وہ ستارہ یاسین کرتی تھیں۔ اب آپ نے سن لیا کھلے لفظوں میں، جہاں آپ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کیسے سپورٹر ہیں، آپ کیوں ستارہ یاسین کو کہتے ہیں کہ کیس سے نکل جاؤ، اور آپ کیسے سپورٹر ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ستارہ یاسین کے اچھا مجھے یہ بھی کمنٹس کیے جا رہے ہیں آپ ستارہ یاسین کے خلاف کیوں ہو گئی۔ یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہاں ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، یہاں ہم سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں ستارہ یاسین کو کسی قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی فیملی کو کوئی پریشانی ہو۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ مٹی پاؤ، معاملے کو مدعے کو ٹھنڈا کرو اور مٹی پاؤ، وہ جیسے نوشین ملتانی کہتی ہیں تھوڑی نو تھوڑا کرو۔ لیکن نہیں، آپ لوگ جو خود کو ستارہ یاسین کے سپورٹرز کہتے ہیں، اس کی آڈینس کہتے ہیں، وہ آ کر پرووک کر کے جاتے ہیں، ٹرول کر کے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ گند کرو نا، کچھ نیا ہنگامہ برپا کرو نا، چین سے سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ؟ آؤ لڑو، پوائنٹ آؤٹ کرو، نکالو کوئی ایسی چیزیں، کرے دو کہ آخر سچ کیا تھا۔ کیا ستارہ یاسین جھوٹی تھی؟ کیا اس کی بہن سچی تھی؟ یا ستارہ سچی ہے اس کی بہن جھوٹی تھی؟ تو سچ اور جھوٹ کے پیمانے میں کیوں تول رہے ہو؟ ایک طرف سے تم لوگ کہتے ہو کہ یہاں پر عورت کی عزت نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے پھر تم لوگ کہتے ہو کہ سچ باہر نکالو نا، سچ کو پرکھو نا۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا کہ ہمیں نہ سچ سننا ہے نہ سچ پرکھنا ہے۔ اگر ایک بندی نے اپنے چینل کے اوپر کچھ برا کچھ غلط نہیں دکھایا ہے تو اسے جینے دو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے تو اسے کورٹ لے کر جاؤ۔ تو پھر ستارہ یاسین آپ مجھے ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں آج یہاں، آپ لوگ مجھے جواب دیجئے، کیا ستارہ یاسین خود کورٹ گئیں؟ انہوں نے کیوں اپنی بہن کے اوپر کیس نہیں کیا؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے آج اپنے ہر کمنٹ میں۔ ستارہ یاسین کے سپورٹرز سے مجھے آج یہ جواب چاہیے، ستارہ یاسین کے ویورز سے مجھے یہ جواب چاہیے۔ ستارہ یاسین جو ہے اس نے اپنی بہن کے اوپر کیس کیوں نہیں کیا، اپنے بہنوئی کے اوپر کیس کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں چاہتی تھی اب تک کہ بھئی میں ان چیزوں کے اوپر سوال اٹھاؤں، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی جیسے ستارہ خاموش ہے ویسے ہم خاموش رہیں، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ چیز جب وائی ٹی کا مدعا ہی نہیں ہے تو اسے گھر میں سالو کیا جائے، یا اس کے اوپر بحث تبصرہ کیا ہی نہیں جائے۔ یہ کوئی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا سچ جھوٹ ہے، ہمیں اس کی جانچ پڑتال میں نہیں گھسنا۔ لیکن یہاں بہت سی عورتیں آتی ہیں، لیگل پوائنٹس کے ساتھ بات کیا کریں، پوری انفو ہو تو بات کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ پھر سوال کر سکیں، آپ اس سوال کا جواب دے سکیں؟ آپ لوگ اپنی اپنی لمٹس میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ پتہ ہے تم لوگ جو خود کو کہتے ہو نا بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار اور ہر چیز کو ہر اینگل سے جاننے والے لوگ ہیں، خدا کی قسم تم دوسرے کو بری جگہ پٹکنے والے لوگ ہو جہاں اگلے کو پانی بھی نہ ملے۔ وہی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا زیادہ سمجھ آ جائے نا تو اس انسان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ زیادہ ہی سمجھ ہو۔ تو اپنے اپنی سمجھ کے ٹوکرے اپنے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر لوگ چنے بیچ رہے ہیں؟ کسی کو کچھ دکھائی سجھائی نہیں دے رہا، 100 سوال ہمارے منہ میں بھی آتے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وائی ٹی کا مدعا نہیں ہے، ہمیں یہاں یہ ڈسکشن نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگ آگے کہتے ہیں کورٹ کے لیگل پوائنٹس کو ڈسکس کریں ورنہ ویڈیوز نہیں بنائیں۔ نیچے ہم آپ سے پوچھ کے ویڈیوز بنائیں گی، آپ ہماری امائیں لگتی ہیں نا، آپ ہمیں بتائیں گی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ لاؤ نا پھر میدان میں، تم بھی رکھو سارا کچھ، آؤ میرے ساتھ ٹکر کے اوپر بات کرو، میرے ساتھ آ جاتی ہیں۔ سیریسلی سے میں بہت زیادہ غصے میں ہوں، خواہ مخواہ مجھے ٹرول کرنا بالکل بند کر دیجئے۔ ویڈیو سننی ہے، پوائنٹ آف ویو سننا ہے، اور اس کے علاوہ نیا کیا ہو رہا ہے سارے سین کے اندر، جو جو کچھ ہوگا وہ انفو لینی ہے تو میرے چینل کے اوپر آئیں، مجھے پرووک کر کے یا اس قسم کی کسی چیز کو کر کے جس سے ستارہ یاسین کے لیے مشکلات پیدا ہوں، وہ کرنے کے لیے مت آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستارہ یاسین بہتر طور پر رہے اور اس کی فیملی، اس کے بچے جو ہیں وہ بہتر طور پر زندگی گزارے نا، تو جیسے وہ خاموش ہے تو آپ بھی اپنے اپنے منہ بند کر لیجئے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسے جینے دو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ستارہ کو جینے دو، میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہی ہوں۔
لیکن نہیں، تم لوگ وہ لوگوں کہتے ہیں نا خسرے نے کار کا جمیا چم چم مار سٹا، بولیں گے جازب بار بار یہی کہتی ہیں، تو وہی نا، اتنا پیار دکھاؤ کہ اگلا مر نہ جائے، اس کی جان مت لے لو، اس کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں، اس کی بہن کو سچا ثابت جھوٹا ثابت کرنے کے چکر میں یہاں پہ لڑنے مرنے کو تم لوگ تیار ہو، اپنی اوقاتیں بھولے ہوئے ہو، ہیٹر سپورٹرز کو طوائفیں اور بازارو عورتیں اور دوسرے یہاں پر بیٹھے ہوئے انصاف بی بی اور شلوار بی بی اور یہ بول دیا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، سب کتنے پانی میں یہاں سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اپنے جو شٹرز ہیں نا ان کو ڈاؤن کیجئے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے خاموشی سے دیکھیے، یقیناً اس میں کچھ بہتری ہی ہوگی۔ اور یہاں کسی کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ مجھے آ کر کہے کہ آپ کو ستارہ کو کیا مشورہ دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا مشورہ ٹھیک نہیں لگتا تو اپنے اپنے چینلز بنائیے، وہاں سے بیٹھ کر مشورے دیجیے، ٹھیک، ویل اینڈ گڈ۔ میں ایک بندی کو 1.5 سال سے اگر یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہی ہوں نا تو میرا اتنا رائٹ ہے کہ میں اسے مشورہ دے سکوں۔ سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ خیر دوستو، میں اس وقت غصے میں تھی، میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو اس کے لیے سوری ہے، اور میں اپنے اس وقت کی کسی الفاظ کی ذمہ داری نہیں لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے غصے میں کہے ہیں، سوچ سمجھ کر نہیں کہے ہیں۔ شاید کچھ لوگ بہت کچھ سننا چاہتے تھے، میں نے بہت کچھ ابھی بھی جو ہے نا وہ روک دیا، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے مزید پرووک کر کے مجھ سے ایسے کویسچنز کیے جائیں کہ میں مزید کچھ بولنے پر جو ہے مجبور ہو جاؤں۔ تو اگر اگلی چپ ہے نا تو پھر آپ لوگوں کو بھی چپ رہنا چاہیے، آپ لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ستارہ کیوں خاموش ہے، تو آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے، اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اتنی سپورٹ کافی نہیں ہوتی؟ میرے خیال سے بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے جب آپ کسی کو جینے کا راستہ دیتے ہیں نا، اس کو ایک راستہ دے دیتے ہیں کہ چلو بھی اس کو یہاں سے جانے دو، اس کو جی لینے دو، اس سے بڑی سپورٹ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ میں اس کو کسی گڈھے میں گرنے پر مجبور نہیں کر رہی نا تو میں خوش ہوں، کیونکہ میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن، اتنا کافی ہے میرے لیے کہ میں نے کسی کی بربادی میں، کسی کی بربادی کے تابوت میں کیل نہیں ٹھونکی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ مجھے کسی لیگل چکروں میں نہیں پڑنا، میں نے لیگلی کسی کو سچا جھوٹا ثابت نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی اللہ تک ہی چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میری اس ویڈیو کے الٹے سیدھے مطلب مت نکالیے گا۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمایا، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمایا، اور شیطان سے تو مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری کنٹری، ہماری فیملی کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔